اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پہ یقین کر جاؤں گا؟ مجھے پتہ ہے آپ ایگری نہیں کریں گے، لیکن میرے لیے آپ آج ایگری کر ہی جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ میں تبلیغی جماعت کے قرآن کا 40 دن مطالعہ ہی کرتا رہا، اچھا، اور اللہ نے ٹائم دیا اتنا سارا کہ میں قرآن کو، لیکن خبریں تو یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خبریں تو اب ظاہر ہے میں اتنی تلاوت کے بعد آپ کو اس کا کیا جواب دوں، خبریں تو لگتی رہتی ہیں جی، خبروں کی کوئی بات نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹائم دیا زندگی میں 40 دن لگانے کے، تو وہ میں نے قرآن کے اوپر زیادہ اسٹڈی پر زیادہ صرف کیا۔ ماشاءاللہ، وہ تو سعادت کی بات ہے، لیکن یہ چلہ سخت تھا یا آسان؟ سخت تھا، چلہ سخت۔ اس کے اثرات آپ کی صحت پر آئیں؟ کافی زیادہ ہیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ مذہبی کسی کام کے لیے جاتے ہیں آپ، ماشاءاللہ آپ کو سعادت حاصل ہوتی ہے، آپ بڑی باقاعدگی سے عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں اور زیارتوں کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ اس دفعہ گئے تو یہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پہ یقین کر جاؤں گا؟ مجھے پتہ ہے آپ ایگری نہیں کریں گے، لیکن میرے لیے آپ آج ایگری کر ہی جائیں۔ ارے شیخ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ انٹرویو کیوں دینا چاہتے تھے آپ؟ انٹرویو میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب یہ ایک رسم سی بن گئی ہے کہ میں تو عوامی مسلم لیگ سے میرا تعلق ہے، اور میری ایک سیٹ کی پارٹی ہے، پاکستان میں میری سب سے چھوٹی ترین پارٹی ہے، اور پاکستان میں پہلے دن سے اپنی عظیم افواج کے ساتھ ہوں، اور گیٹ نمبر 4 جو کہ سارے سیاستدان بعد میں، اب مجھ سے باجوی نے صاحب نے بھی ایک دن پوچھا ہوئے ان گیٹ نمبر 4 کتنے ہے، میں کہا جی یہ 4 کے 9 والے پاسے ٹر گیا ہونا ہے۔ سو میں کل بھی فوج کی، جب میں نے سیاست شروع کی تو اختر عبد الرحمان جو ہمایوں کے والد صاحب سے، انہوں نے مجھ پہ احسان کیا، میں کونسلر بنا، میں نااہل ہو گیا تھا، اہل ہوا ان کی وجہ سے، اور آج بھی میں فوج کے ساتھ ہوں، کھڑا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اصلی ہوں، نسلی ہوں، اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی وہ عظیم افواج ہے، اور جس کے میں بطور ادارہ بات کر رہا ہوں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اور میں نے خان صاحب کو بھی ہمیشہ یہی گزارش کی جی کہ ہمیں ان سے بنا کے رکھنی چاہیے۔ اچھا، اس میں آتا ہوں، ویسے تو آپ کی حیرانی کی بات یہ ہے نا کہ آپ جیسی شخصیت جو کہ علل اعلان ہر انٹرویو میں ہر جگہ کہتے تھے آپ کہ میں گیٹ نمبر 4 کا ترجمان ہوں، میں فوج مجھے مانے یا نہ مانے میں ان کا ترجمان ہوں، تو پھر ترجمان کے لیے مطلب چلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ہضم کرنی بات بڑی منیب صاحب سچ پوچھیں تو آپ نے میرے دل کی بات کی، سچ پوچھیں تو میں 6 نومبر کو 72 سال کا ہو جاؤں گا جی۔ میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ کام کیا جی، 2 جنگوں میں بھی میں شریک رہا ہوں، اٹامک کا بھی 3 آدمی اٹامک کے بھی جو ہیں وہ جن کو کریڈٹ جانا چاہیے، شیخ رشید اور ہمارے گور ایوب صاحب اور راجہ صاحب کوٹے والے، کیا نام تھا ان کا ہے جو میرے سے بھی ذہن میں نکل رہا ہے، بہرحال چلے اب آپ نے، چلے آپ کی بڑی خدمات اور بڑی اچھی بات ہے، آپ اور آپ اس پہ ڈھکی چھوڑ، آپ منافقت نہیں کرتے رہے، آپ کہتے رہے کہ واقعی میں ہوں ترجمان، اور آپ کہتے رہے کہ میرا تعلق، مجھے فخر ہے، میں کہتا رہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے۔ اچھا مجھے یہ بات بتائیں شیخ صاحب، اب آپ کی بڑی قربت رہی، سیاسی قربت عمران خان سے، آپ کی بے شک اپنی جماعت ہے لیکن آپ ان کے اتحادی رہے، آپ نے الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑا 2018 میں، پہلے بھی آپ کی محبتیں ان کے ساتھ تھی، پھر الیکشن لڑا، آپ ان کے وزیر رہے ان کی کابینہ میں۔ اب جب یہ تحریک عدم اعتماد ہو گیا، اس سے پہلے عمران خان نے کہا کہ وہ میرے خلاف سازش ہو گئی، سائفر آ گیا، یہ ہو گیا، مجھے یہ بتائیں آپ انٹیریئر منسٹر تھے اور آپ کا رابطہ تو بڑے اعلیٰ پیمانے بڑے لوگوں سے ہوتا تھا، آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی؟ دیکھیں سائفر کی میٹنگ میں تو میں شامل تھا، دونوں سلامتی میں، ٹھیک ہے، ایز انٹیریئر منسٹر شامل تھا، میرے سگنیچر بھی ہیں، یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ آپ ڈسون نہیں کر سکتے، میں اس جلسے میں بھی شامل تھا، کوئی اس کو پسند کرے یا ناپسند کرے، لیکن میں نے
جس وقت یہ حالات پیدا ہو رہے تھے خان صاحب کو، یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو 3 آدمی مذاکرات کر رہے تھے فوج کے ساتھ عمران خان کی طرف سے، وہ تینوں کے تینوں نے اپنی جماعت بنا لی۔ مجھ سے جب میرا رابطہ، میں نے کہا جی کہ میں بھی اس میں کوئی اپنا کمیٹی ڈالوں، حصہ ڈالوں، کیونکہ مجھ سے جب ایم کیو والوں نے بات کی اور انہوں نے جب بات کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کھیل ختم ہے اور کام ختم ہونے لگا ہمارا۔ تو میں نے جلدی سے شیخ ہوں، گھر کرائے کے لیے جگہ ڈھونڈنے کے لیے بندوبست کیا۔ گھر تو آپ کے بڑے ہیں ویسے ماشاءاللہ، رہنے کی پرابلم آپ کو کہیں نہیں؟ کوئی نہیں، حالانکہ میں رہتا نہیں ہوں لیکن پرابلم کوئی نہیں۔ پچھلے 30 دنوں میں اس کا بہت زیادہ احساس ہوا ہوگا۔ گھر گھر ہی ہوتا ہے، گھر گھر ہی ہوتا ہے، صحیح۔ اور پھر 9 مئی کے واقعات نے ایک بڑا ادھم، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان سے شکر ہے میں باہر تھا، اور اگر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا۔ میں کرگستان تھا، وہاں سے آیا تو یہ جب واقعات ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی، میں نے 10 تاریخ کو اس کی مذمت کی، لیکن وہ اتنی میرا خیال ہے سنی نہیں گئی۔ بٹ وہ آگے آ جاتے ہیں نا، وہ 2023 میں آ رہے تھے، میں 2022 میں اس لیے کیونکہ آپ ساتھ تھے نا، اور اس وقت جو ہوا حکومت چلے گی عمران خان صاحب کی، عمران خان صاحب نے پہلے ہی شروع کر دیا تھا میر جعفر، میر صادق، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، پھر ایک اعلیٰ عہدیدار جو ہیں سرونگ، ان کو ڈرٹی ہیری کہنا شروع کر دیا۔ آپ کی پرسنل فیلنگ کیا ہوتی تھی؟ میری پرسنل تھنکنگ یہ ہے کہ کسی فوجی کا انسان کو، ایک سیاستدان کو نام ہی نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ آج وہ ٹی وی دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے، سنا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو چلے پہ تھا کہ ان کے پاس ٹی وی کی فیسلٹیز بھی ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج کے ایسے ادارے ہیں کہ ان کے نام۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، آج شیخ رشید صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، خاص طور پر عمران خان سے جن کا دیرینہ تعلق تھا، صرف پارٹی یا سیاست کی حد تک نہیں بلکہ دوستی کی حد تک ان کے ساتھ تعلق تھا، آج انہوں نے بھی آ کر باقاعدگی سے انٹرویو دے دیا۔ بہرحال آپ نے ساری گفتگو سنی، میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا منیف فاروق صاحب سے، رابطہ کیسے ہوا، کیا معاملات ہوئے۔ منیف فاروق صاحب نے خود اس پر لب کشائی کی، انہوں نے کہا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے مجھ سے خود رابطہ کیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آ کر میرا انٹرویو لیں، میں انٹرویو دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد منیف فاروق صاحب اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں پہ جاتے ہیں، ان سے انٹرویو کرتے ہیں، اور سارے کچھ جو سوالات کیے کہ وہ تو ایک سائٹ پہ وہ آپ نے سنے۔ میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا شیخ رشید کے گزشتہ جو بیانات تھے۔ شیخ رشید جب تحریک انصاف یا عمران خان کے ساتھ صحیح ڈٹ کر کھڑے تھے، اس وقت کی کچھ یادیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شیخ رشید جب کہتے تھے کہ میں آخری سانس تک اور آخری حد تک میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور جیل میرا سسرال اور ہتکڑی میرا زیور ہے، یہ الفاظ میرے نہیں بلکہ شیخ رشید صاحب کے ہیں، جو ماضی کے اندر یہ کہا کرتے تھے۔ اور جو لوگ پارٹیاں چھوڑ کے جاتے تھے، میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، حال ہی میں 3-4 پہ انٹرویوز بھی آئے، ان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، چونکہ یہ جو 3-4 لوگ ہیں، جن میں ایک تو عثمان ڈار صاحب ہیں، اپنا فرق حبیب صاحب ہیں، یہ ان کے بعد شیخ رشید صاحب، یہ لوگ ایک ساتھ ہی جو انہوں نے سمجھے آپ پارٹی چھوڑی، انہوں نے اس سے پہلے جو لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے تھے، عمران خان کو چھوڑ کر جا رہے تھے، ان لوگوں کے متعلق شیخ رشید صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے کیوں چھوڑا عمران خان کو، یہ کچھ عرصہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو آج شیخ رشید صاحب نے خود بھی آ کر انٹرویو دے دیا۔ بہرحال یہ ان کا ذاتی ڈیسیجن ہے۔ اور ایک منیف فاروق صاحب کے متعلق جو سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا تھا، جب انٹرویو نہیں آیا تھا اس وقت سے منیف فاروق صاحب پر جو ہے تنقید کی جا رہی تھی۔ میں ایک بات یہاں پر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر صحافی ہے، کوئی بھی اینکر ہے، جرنلسٹ ہے، یہ اس کی صحافتی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص کوئی بھی گفتگو آ کر کرنا چاہے، بشرطے کہ وہ پارلیمانی زبان ہونی چاہیے، وہ آ کر اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں، آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن بات کرنا اس شخص کا حق ہے جو انٹرویو دینا چاہ رہے، اور اس کی بات سننا اور اس پر سوال کرنا، کاؤنٹر سوالات کرنا، یہ صحافی کی ذمہ داری ہے۔ اس میں صحافی کا کوئی بھی کردار نہیں ہوتا کہ وہ جی اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ انہوں نے اپنا صحافتی فرض جو ہے ادا کیے، منیف فاروق صاحب کر لیں، یا اس سے پہلے جو کامران شاہد صاحب نہیں ہے، دوسرے کیا نام ہے ان کا، یہ جتنے بھی صحافیوں نے، معذرت کے ساتھ نام ان کا ذہن سے اتر گیا، جو ڈان پہ کرتے ہیں پروگرام، شہزاد صاحب، یہ سارے، عادل شہزاد صاحب، یہ اپنی صحافتی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ باقی آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، آپ ان باتوں سے کتنے اتفاق کرتے ہیں، یہ آپ کی ذاتی رائے ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔